اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب درس نوا سبق. خوب در این درس می آموزیم. خوب درسی که قرار ما بخوانیم آنچه در این درس انشاءالله خواهیم خواند و می آموزیم. قرار است واژه‌ها، اولا کلمات. خوب کلمات جدید و کلمات نو کی در این درس می آید اینها هستند. عدد، یعنی درس امروز درباره عدد است. عدد میدونید دیگه در هر زبانی یه عددی هست برای شمارش، برای شمار کردن اشیا. خب ما عدد داریم 1 2 3 4 5 6. خب انگلیسی برید اینجا هم هست 1 2 3 4. در زبان فارسی هم عدد وجود دارد. در زبان فارسی اسماء عدد چیست؟ یعنی عددها کی استفاده میکنند یا عددهایی که در زبان فارسی هست چه نام دارد. خب فرق میکنه دیگه. ما 1 2 3 4 5 6 میگیم. خب فارسی زبان ها یه جور دیگه میگن. خب اونا چی میگن؟ 1 2 3 4 5. اینجا نیست. اینجا 1 2 10 11 12 است. میدونی چرا؟ چون در کتاب اول از شماره 1 تا 10 آشنا شدید. خب خوانده بودید در کتاب اول؟ خواندیم دیگه. در کتاب اول از شماره 1 تا 10 خواندیم، اما یاد نگرفتیم. یاد داریم؟ خب آقا جان بله یادتون هست؟ بله. متوجه نمیشی دیگه؟ متوجه میشی یا نه؟ بله متوجه میشی؟ خب از 1 تا 10 بگو ببینم یاد داری یا نه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سنا 15 16 17 18 19 20 21 22 همینطور 30 40 50 60 70 80 90 100. خب دیگه 1 2 3 4 5 6 6 کی گفته؟ 6 نیست. 6 7 8 9 10. خب 11 12 13 14 ده نه ده غلط است، درست نیست. 11 یعنی روی دال فتحه بگذارید بگید 10. 11 10 است دیگه. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب دیگه تا 20 مشکل داریم. اگر شما تا 20 یاد گرفتی بعد از 20 دیگه خیلی سهله، آسانه. به راحتی می توانید یاد بگیرید. شما باید تا 20 زحمت بکشید و از 1 تا 20 یاد بگیرید. خب تا 20 کی یاد گرفتی فقط عددهای 10 یاد بگیری. مثلا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. بقیش دیگه آسان ہے. آپ کو 1 سے لے کر کے 20 تک فارسی کی گنتی اچھی طریقے سے یاد ہونی چاہیے.
اگر 1 سے لے کر 20 تک آپ نے اچھے سے یاد کر لیا تو باقی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ 1 دن میں ساری یاد ہو جائے گی. بالکل انگلش کی طرح ہے. جیسے انگلش میں کیا ہے 20 تک اگر آپ کو یاد ہو گئی تو پھر اس کے بعد سے دہائی والی خالی یاد کرنی ہوتی ہے نا. 20 30 40 50 یہ یاد کرنی ہوتی ہے. باقی تو سب وہی رہتا ہے. ایسے اس میں بھی 20 یاد ہو گئی. عربی میں بھی ایسے عربی میں بھی ایسے صحیح ہے نا. تو چلیں یہ عدد کے بارے میں آج کا درس ہے. 1 2 1 2 10 یعنی 10 11 یعنی 11 12 یعنی 12 13 یعنی 13 14 یعنی 14 15 یعنی 15 16 یعنی 16 17 یعنی 17 18 یعنی 18 19 یعنی 19 20 یعنی 20. اب آ جائے گا 20 تو 1 21 20 تو 2 22. اب اسی میں بڑھاتے جائیے. 20 تو 3 23 20 تو 4 24 سی یعنی 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100. تو آپ کو یہ اتنا یاد کرنا ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ چاک اپ نہیں ہے کیا؟ ہے 20 تک یاد کر لیجئے. 20 کے بعد جو آپ مثلا یہ کیا ہے 20 اگر یہ یاد کر لیا آپ نے ٹھیک تو سمجھ جائیے کہ 100 تک 1000 1000 10,000 لاکھ کروڑ آپ سب گن لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 سے 19 تک اور پھر یہ دہائی والی ہے 20 30 40 50 60 70 80 90 100. کیسے؟ آپ کو 25 گننا ہے تو یہ 20 ٹھیک. 5 اور بس خالی یہ ہوتا ہے کہ جب دہائی گنی جاتی ہے, دہائی جانتے ہو یعنی 2 انکوں والی جب عدد آتی ہے تو فارسی میں بیچ میں واو لگ جاتا ہے خالی. بس یہ 20 کا ہے, اسی میں ایک واو یہاں بیچ میں لگا کے یہاں پنج کر دو ہو جائے گا 25. 25 27 آپ کو کرنا ہے تو یہ 20 دہائی ایک واو لگا کر کے ہاں ادھر ہفت لگ دو. ہفت لکھ دو. کوئی بھی گنتی آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو کیا کرنا ہے 42 کرنا ہے تو 40 آپ کو یاد ہے ایک واو لگا دو اس کے بعد 2 کر کے ادھر 49 آپ کو کرنا ہے تو واو لگاؤ اور یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے نا. مزید بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, سمجھ میں آ گیا. تو پہلے آپ 20 تک کل 1 سے لے کر کے 20 تک فارسی کی گنتی اس طریقے سے یاد ہونی چاہیے کہ ایک سانس میں 5 بار کم سے کم سنا سکو. ہاں جیسے اپنی زبان میں سناتے ہو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر ایسے ہی سنا 1 2 سے 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 5 10 7 17 18 20 اس طریقے سے یعنی ایک سانس میں آپ کم سے کم 5 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ تو سنا سکیں, ایسی یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک کام ہے آپ لوگوں کا. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں طول کہتے ہیں لمبائی کو اوپر سے نیچے کی طرف, یہ حصہ اس کو کہا جائے گا طول. بولا نا یہ کیا ہے طول یعنی لمبائی. ٹھیک
اس کے بعد ارتفاع، ارتفاع یعنی اونچائی، تو خالی نیچے سے اوپر، کتنی اوپر ہے، طول میں اوپر نیچے دونوں دیکھا جاتا ہے. ارتفاع یعنی بلندی، اونچائی، ارتفاع یعنی جو نیچے سے اوپر دیکھا جاتا ہے، خالی اوپر کا دیکھا جاتا ہے، اونچائی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک، ارتفاع یعنی بلندی، اونچائی. ٹھیک، عمق، عمق یعنی گہرائی، ڈیپ. کسی بھی چیز کی گہرائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمق. جیسے کہیں گے کہ ان رود خانے خیل عمق دارت، یعنی بہت گہرائی ہے اس کے اندر، یہ نہر اس کے اندر گہرائی بہت ہے. ہمارے اردو میں بھی کبھی کبھی استعارتاً بولا جاتا ہے، کوئی بات بڑی پتے کی ہوتی ہے، کہتے بڑی گہری بات کہہ دی ہے نا. چلو، عمق یعنی گہرائی. وزن، وزن یعنی وزن، وزن یعنی وزن، ہم لوگ بھی ویسے ہی بولتے ہیں. قد، قد یعنی قد، یہ بھی قد یعنی یہ بھی قد ہوتا ہے، یعنی بھائی طول. البتہ یہ الگ الگ جگہ پہ بولا جاتا ہے، سمجھا. قد یعنی ہائٹ، قد یعنی کتنی ہائٹ ہے، قد کیا. متر، متر یعنی بھائی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں میٹر، متر یعنی میٹر. متر یعنی سانتی میٹر، یہ جس کو بولا جاتا ہے سینٹی میٹر، سینٹی میٹر کیا ہے؟ سینٹی میٹر. کلو میٹر، کلو میٹر، یہ سب پیمائش کا، ناپنے کا ایک معیار ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں، جو پڑھایا جاتا ہے آپ لوگوں کو میتھ وغیرہ میں. ٹھیک ہے. لیٹر، لیٹر یعنی لیٹر، لیٹر یعنی لیٹر. گرم یعنی گرام، گرم یعنی گرام. کیلو گرام یعنی کیلو گرام. حدود تقریباً، حدود یعنی تقریباً. نمرے، نمرے یعنی نمبر، نمرے یعنی نمبر. اندازے می گیرد، اندازہ لگاتا ہے، تولتا ہے، پتہ لگاتا ہے. اندازے می گیرد یعنی کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کا پتہ لگانا، کسی چیز کو معلوم کرنا، یہ کہا جاتا ہے. ہم لوگ نہیں بولتے ہیں یہ اندازاً کتنا ہوگا، تو آپ ایسے ہاتھ میں لے کر کے ہوگا تقریباً 400 گرام. مچھی ترازو نہ ہو، ایک مچھی آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے اور کہیے بھائی کتنا ہوگا اس کا وزن، تو اب ایسے ہاتھ میں لے کر کے اس کو کہا جاتا ہے اندازے گیری. کسی چیز کا پتہ کرنا، معلوم کرنا کہ اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے اندازے گیری. اندازے گیری یعنی اندازہ لگانا. تخمیناً، جس کو نہیں کہا جاتا تخمینہ لگا رہا ہے. وزن می کند، تولتا ہے. کیا ہے؟ وزن می کند، تولتا ہے، وزن کرتا ہے. می کے شد، یہ بھی ہوتا ہے تولنے کے ہی معنی میں آتا ہے. می کے شد یہ بھی تولنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے آپ ایران وغیرہ میں آپ گئے، آپ کو سبزی لینا ہے، مثلا آلو لینا ہے آدھا کلو، تو جو سامنے بیچ رہا ہے اس سے کہیں گے آقا جان 1.5 کلو سیب زمینی بکش، 1.5 کلو سیب زمینی بکش، یعنی آدھا کلو آلو تول دو. کشیدن یعنی تولنا، وزن کرنا، سمجھ رہے ہو. چلے، اس کا اندازے می گیرد، اندازہ لگاتا ہے، اس کا مصدر ہے اندازے گرفتن. کیا ہے؟
اندازے گرفتن، اندازہ کرنا، اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا، ٹھیک ہے. وزن میکند یعنی وزن کرنا، وزن کردن مصدر وزن کرتا ہے. کشیدن، کشیدن اصل ہوتا ہے معنی کھینچنے کے. کشیدن کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کھینچنا، لیکن تولنے کے معنی میں بھی آتا ہے نا. می کے شد یعنی تولتا ہے، اٹھاتا ہے. چلے گوناگون، طرح طرح کا، گوناگون یعنی طرح طرح کا، مختلف قسم کا. سمجھ رہے ہیں؟ گوناگون یعنی طرح طرح کا، قسم قسم کا، ٹھیک. دومین دوسرا، دومین یعنی دوم، دوم اور دومین. وہ ابھی آئے گا تو ادھر بتائیں گے. ابھی فی الحال دومین یعنی دوسرا، دومین یعنی دوسرا. جہان، جہان یعنی دنیا، جہان یعنی دنیا. شمال کیا ہے؟ شمال یعنی سوچ رہا ہے. شمال یعنی دکن، دکن دکن. شمال یعنی دکن ہے نا. عربی کی طرح بھی، ہاں عربی میں بھی یہی ہوتا ہے، اسی شمالی. دریاچے، دریاچے یعنی چھوٹا دریا. سمجھ رہے ہیں؟ جو سمندر سے چھوٹا اس کو کہتے ہیں دریاچے، ٹھیک. سمندر کو کہا جاتا ہے دریا، دریاچے یعنی چھوٹا سمندر، جو سمندر سے چھوٹا ہو. تعطیل یعنی چھٹی، تعطیل یعنی چھٹی. قرار دارد، قرار دارد یعنی واقع ہے، موجود ہے، پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا کہیں گے کہ در صحن مدرسے بسیار درخت قرار دارد. قرار دارد یعنی موجود ہے، واقع ہے نا. قرار دارد یعنی موجود ہے، پایا جاتا ہے، واقع ہے. مسافرت می کند، سفر کرتا ہے. مسافرت می کند یعنی وہ سفر کرتا ہے. اس کے بعد آ جائیے نقطہ. نقطے میں جو آئے گی نوشتن و خواندن عددہا. فارسی زبان میں عدد کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کا طریقہ بتایا جائے گا. اس کے بعد آئے گا بگوئیم نگوئیم، کیا کہنا صحیح ہے اور کیا کہنا غلط ہے وہ آپ کو بتائیں گے. نشانہائے ریاضی، میتھ میں جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، جو علامتیں ہوتی ہیں الگ الگ چیزوں کی، جوڑ کی، گھٹانے کی، ہے نا، جوڑ کی، گھٹانے کی، ضرب کرنے کی، تقسیم کرنے کی، سب کی الگ الگ علامتیں ہوتی ہیں نا، نشانیاں ہوتی ہیں نا. آپ لوگ تو میتھ پڑھتے ہیں تو جوڑنا ہے تو ایسے کر دیتے ہیں، ہے نا. گھٹانے کا ہے، ضرب کا ہے، تقسیم کا ہے، کیا کیا وہ آئے گا، سب بتائیں گے اس میں آپ کو علامتیں. متن میں آئے گا جنگل. متن جو آئے گی، جو عبارتیں آئیں گی، اس کا عنوان ہوگا جنگل. تو یہ پورے درس کا آپ کے خلاصہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو خلاصے کے طور پر آپ کو بتایا گیا ہے، اسی کی تفصیل اب پورے درس میں آئے گی. ٹھیک.
عدد آپ یاد کر لیجئے، دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے 1 سے لے کر کے 10 تک، یعنی یہ 2 باقاعدہ سیب بنا ہوا ہے، ٹھیک، اور ہر عدد کے اوپر اتنا ہی سیب بنا ہوا ہے. تو آپ کو اگر گنتی نہ آئے تو سیب گن کے بھی پتہ لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ گنتی میں بھی لکھا ہے اور لفظوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو آپ پڑھ لیجئے، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک. اس کے بعد یہ 11 12 13 14 15 16 17 18 19، ٹھیک. اس کے بعد یہ 20 21 22 23 24 25، یہ اس طریقے سے دیا ہوا ہے. کہاں تک؟ 29 تک. اس کے بعد سی 40 50 پیٹی بنی ہوئی ہے، ہر پیٹی میں 10 سیب ہیں، تو 4 پیٹی میں 40 ہو جائے گا، 5 میں 50، 6 پیٹی میں 60، 7 پیٹی میں 70، یہ اس طریقے سے 100 تک. ایک خالی جو چہل ہے، چہل لکھا جاتا ہے چہل، لیکن عام بول چال میں چہل کو کہتے ہیں چل. کیا بولتے ہیں؟ چل. ہاں چل چل چل. چلیں اب آگے آئیے. یہ دیکھیے آپ کو باقاعدہ نقشے میں سمجھایا گیا ہے چوڑائی کیا ہوتی ہے، گہرائی کیا ہوتی ہے، ارتفاع کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھیں. یہ ٹھیک، طول لمبائی جو ہے اس کو طول کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عرض ہے چوڑائی. چوڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. لمبائی کو طول کہتے ہیں، چوڑائی کو عرض کہتے ہیں. ارتفاع یعنی اونچائی. پہاڑ بنا ہوا ہے، ٹھیک، پہاڑ کی طرف ایک تیر بنی ہوئی ہے جو پہاڑ کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ارتفاع یعنی اونچائی. عمق کسی چیز کی گہرائی. وزن ہے نا، وزن یعنی کسی چیز کو تولنا. قد ہائٹ. متر، یہاں پہ میٹر دیا ہوا ہے. اس کے بعد سانتی متر، ہاں سینٹی میٹر. 100 سینٹی میٹر کا 1 میٹر ہوتا ہے. کیا ہے؟ 1 میٹر. 1 میٹر کتنا ہوتا ہے مولانا؟ 100 سینٹی میٹر. 1 میٹر 100 سینٹی میٹر ہوتا ہے. 1 کلو میٹر یہ 1000 میٹر ہوتا ہے. 1000 میٹر کا 1 کلو میٹر ہوتا ہے. اندازے می گیرد ناپتا ہے. اندازے میں گیرد ناپتا ہے، اندازہ لگاتا ہے. اس کے بعد لیٹر، لیٹر. گرام کلو گرام. سمجھ رہے ہیں؟ 1 کلو گرام کتنا ہوتا ہے؟ 1000 گرام. ٹھیک، یہ کلو گرام برابر 1000 گرام. وزن می کند تولتا ہے، می کے شد تولتا ہے. کوئی فرق نہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک، اب یہاں آ جائے گا آپ لوگوں کے گوش کنیدو بخانید. اب یہاں سے کل سے انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا. آپ لوگ کل جو ابھی دکھایا تھا 100 تک گنتی، ٹھیک ہے، 20 تک تو بالکل ایک دم پکی یاد ہونی چاہیے. 20 تک یاد ہو گئی تو 100 تک آپ کو بالکل آسانی سے یاد ہو جائے گی. جو بہر صورت اگر 100 تک یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم 20 تک کل یاد کر کے آئیے گا انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہو